جو میڈیا کا بھارتی میڈیا کا رول تھا اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ سے جاننا چاہوں گا سعودی وزیر خارجہ کے دورے کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے؟ اور اسپیشلی جو نقوی صاحب نے بھی جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دنیا کی کوشش ہے اور امریکہ بھی وایا سعودی عرب ایک رول پلے کر رہا ہے کہ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، اور سعودی عرب کی کاوشوں سے کشیدگی کم ہو سکتی ہے اور یہ دونوں ملک بیٹھ کے بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں. کوئی نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا. اگر آپ کو یاد ہو انیشلی طور پر جب یہ واقعہ ہوا تھا، میرے خیال 22 اپریل کو ہوا تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، بالکل ایسے، تو فوری طور پر جن دو ملکوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور انڈیا سے رابطہ کیا اور درمیان میں آربیٹریشن کی، ایک ایران تھا اور دوسرا سعودی عربیہ تھا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ فوری طور پر یہ آئے اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا سے بات کی ان چیزوں کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور سچویشن کو کنٹرول میں لانے کے لیے. سو یہ کریڈٹ جاتا ہے ایران کو بھی جاتا ہے، سعودی عربیہ کو جاتا ہے، فرسٹ دو کنٹریز سے. حالانکہ یوزلی طور پر آپ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا یورپین کنٹری سے رکھتے ہیں، یو کے سے رکھتے ہیں، امریکن سے رکھتے ہیں کہ وہ آتے ہوتے ہیں. امریکہ تو ابھی جمی تھی، لیکن امریکن سے بڑے ڈیفرنٹ دکھائی دی. لیکن ہم نے دیکھا سعودیز اور ایرانین جو ہیں یہ فوری طور پر ہے اور انہوں نے دونوں ملکوں سے بات کی. اور دونوں ملکوں کا کلاؤڈ جو ہے پاکستان میں شاید کم لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے کیونکہ سارے یہ سمجھتے ہیں امریکہ کی سپر پاور ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ایران کا یا سعودیز کا کیا کلاؤڈ ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ کلاؤڈ ہے. انڈیا کسی کا بوجھ اٹھائے گا. مجھ سے اگر پوچھیں، ٹھیک ہے امریکہ ایک بڑی پاور ہے، امریکہ سے وہ اسلحہ بھی لے رہے ہیں، ویپنز بھی دے رہے ہیں، ٹیکنالوجی بھی ان کو مل رہی ہے، بڑے سارے ان کے اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے چائنا کی وجہ سے، فیئر انف. لیکن جو زیادہ اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ ان تین ملکوں کے زیادہ ہیں، ایران، سعودی عربیہ اور انڈیا کی. اس لیے آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ نے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس کے میرا خیال اسی دن کی بات ہے کہ یہ جو مودی صاحب جو ہیں یہ وہاں پہ سعودی عربیہ گئے اور ان کو باقاعدہ ان کے جو جہاز تھے بڑا رائل پروٹوکول ملا، انہوں بڑا رائل پروٹوکول فضا میں تھے اس وقت، ان کو ریسیو کیا. سو مودی صاحب کی امپورٹنس کتنی ضروری ہے سعودیز کے لیے. اور ماضی میں مجھے یاد پڑتا ہے یہ 2019 میں کی بات ہے شاید یا اس کے 2020 کی بات ہے کہ ایون جو آرمی چیف تھے اس کے انڈیا کے، ان کو پہلی دفعہ بلایا گیا تھا، انہوں نے لیکچر بھی دیا تھا ان کے ڈیفنس یونیورسٹی میں. سو میں یہ بتا رہا ہوں سعودیز کا ان کے کتنے امپورٹنٹ ان کے وہ ہیں تعلقات ہیں اور سعودیز کتنا ویلیو کرتے ہیں. بھاری سرمایہ کاری بھی ہے انڈیا کے اندر. میں اسی پہ آ رہا ہوں. انہوں نے وہاں پہ ان کا اتنے جو بیسک اور قریبی تعلقات ہیں اور تقریباً $70-80 بلین کی وہ کہتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ کا پلان ہے. ایسے یو ای جو ہے ان کے بھی وہاں پہ اتنے ہی تقریباً کوئی 150 بلین کے ڈالر کے قریب کی انویسٹمنٹ سعودیز اور یو ای وغیرہ کی پلانڈ ہے، ابھی کر بھی رہے ہیں وہاں پہ. اب جب اتنا ریلیشن شپ ہے ایران کی، اب شاہ بہار جو ان کی وہ ہے بندرگاہ ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ایران کے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو ایل کی یہ ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی 70% اگر میں صحیح فگر دے رہا ہوں جو میں نے پڑھا تھا، وہ ساری آپ کے انڈینز جو ہیں وہ اس سعودی عربیہ سے ان سے پوری کر رہے ہیں. اس لیے ان کا بہت زیادہ ان کے وہ ہیں مطلب مفادات ہیں. سعودی تو آج بات پوچھی ہوگی، فارن منسٹر صاحب جو وہاں پہ تھے، میں مطلب گیس کر سکتا ہوں کہ ان کی کیا بات چیت ہوئی ہوگی ان کرنٹ سچویشن. ایک تو یہ ہوگی جناب آپ بتائیں اس سیز فائر کو کرنے کے لیے پاکستان انڈیا آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پہلے اس وقت مین سوال یہ ہوگا. وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو بتائی ہوں کہ پاکستان 1 2 3 کرنا چاہیے. پاکستان کو سعودی خود بھی کہہ رہے ہیں، پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن کرا لیں. پاکستان تو اس پہ ڈے 1 سے کہہ رہا ہے اور یہ جو موقف ہے پوری دنیا میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان از ریڈی اینڈ اوپن فار این انویسٹیگیشن. اب انہوں نے ان کو کیا 2-3 باتیں بتائی ہیں انہوں نے جے شنکر صاحب نے، یا انہوں نے کہ جناب آپ پاکستان سے جا کر یہ کہیں اور وہ اگر یہ ماننے کو تیار ہیں تو ہم ٹیبل پہ آنے اپنے مطالبات کی ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے وہ یہاں پر آئے ہیں. آج ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب کوئی نہ کوئی سلوشن کا راستہ نکل سکتا ہے کہ سعودی عرب کو دونوں ممالک کا ریفیوز کرنا مشکل ہے. ذہن میں رکھیں مطلب سعودی یہ بھی تو کہہ رہے ہوں کہ بھائی صاحب اگر آپ نے جنگیں لڑنی ہے، جنگ بڑھ گئی تو ہماری 70-80 ارب ڈالر کی آپ کو پھر کیا فائدہ ہے سیل کا، مطلب ساری انویسٹمنٹ کا. پھر ہم کس چیز کی کریں؟ یو ای بھی کہہ رہا ہوگا بھائی صاحب ہم کیوں کریں، بلکہ یو ای نے تو مذاکرات بھی کروائے تھے جنرل باجوہ صاحب کے دور میں. وہاں پہ ان کے جو دونوں ایجنسیز کے لیڈر ہیں NSA وغیرہ ہیں وہ تو ملاقاتیں کرتے رہے. یو ای تو سپانسر کر رہا تھا. سیز فائر بھی جو 2021-22 کی ہوئی تھی اس میں یو ای کا کردار تھا. سو مڈل ایسٹرن کنٹریز کا بڑا رول ہے وہاں پہ ان کی. اچھا وہاں پہ ورک فورس بھی ہے، ورک مین بھی ہیں، ان کو ریمیٹنسز بڑی آتی ہیں. اچھا سعودیز کو ہم بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. سعودیز کا اس وقت انڈینز بھی بڑے ان کو قدر. انڈین یہ سمجھتے ہیں کہ
کہ سعودیز جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے قریب ہیں, ہم نے ان کو اپنے ساتھ کر لیا. ایرانین پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں یا ایک ہمسایہ ملک ہے, برادرلی ملک ہے, ہم نے اپنے ساتھ کر لیا. یو ہی ہمارے ساتھ ہے. وہ اس کو اپنی ایک بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں جو انڈینز ہیں. اب وہ اپنا کلاؤڈ ہمارے لیے اور انڈین کے استعمال کر کے اگر ٹیبل پہ لاتے ہیں, دیٹ وڈ بھی, مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہوگی. لاسٹلی امریکنز کی بات ہو رہی تھی, امریکنز کو بھی بوجھ اٹھانا پاکستان کے لیے بھی آسان نہیں ہے, انڈیا کے لیے بھی آسان نہیں. اگر کوئی دو ممالک کوئی انڈیا کو روک سکتے ہیں کہ آپ بیٹھیں بات چیت کریں, میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, آئی بی بی رانگ, مائی ریڈنگ, سعودیز ہیں اور ساتھ میں امریکنز ہیں. اگر یہ دونوں سیریس ممالک سیریسلی ان کو یہ دباؤ میں لائیں گے, وچ جو میرا خیال ہے کہ وہ لا رہے ہیں, تو شاید کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو, دونوں ممالک کو ٹیبل پہ ہیں.